अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 44। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए आगे सुनते हैं। दिल हल्का हो जाने के बाद वे इससे अलग हुई तो एक दूसरे को देखकर बेसाख्ता हंस दी। चलो चलकर चाय पीते, जूही ने कहा तो वे इनकार करते करते रुक गई। अभी जूही ने इसकी खामोशी को नोट किया था। इसकी उकताहट और सोगवारी घर वालों को परेशान करने का मौजब भी बन सकती थी। सो वह दुपट्टा सर पर टिकाती इसके साथ टीवी लाउंज में चली आई, जहां इस वक्त चाय का दौर चल रहा था। वे आयजा और लाइबा के पास जा बैठी। सामने ही नौफिल बैठा ताया जान से बिजनेस के अमवार से मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था। वे इसकी तरफ देखने से एहतराम करती लाइबा की तरफ मुतवजा हो गई, जो शादी के दौरान होने वाले दिलचस्प वाकयात सुना रही थी। ताई जान, चची जान, मरियम फुप्पो सभी इसकी गिर्दगो हो गई थी। नौफिल, ये नौफिल, वो इतना सुलझा हुआ फर्मा बरदार नेक ताया जान और ताई जान को वो बहुत ज़हीन लगा था, क्योंकि वो कारोबारी बारीकियों से बहुत अच्छी तरह आगाह था, और ऊपर से इसके लब व लहजे का ठहराव और एहतराम किसी तौर भी नजरअंदाज करने के काबिल नहीं था। कुछ भी कही, कुछ भी कहे जनाब, सौदा सौदा बहुत कमाल का हुआ है। खालू जान ने खोटे सिक्के के बदले हीरा पा लिया। चांद ने अनस और नौफिल पर कमेंट कर दिया तो वो सुलग कर रह गई। बड़ों के उठ जाने के बाद सिर्फ यंग जनरेशन ही वहां बैठी रह गई थी, मगर फिर भी वो कुछ यूं नहीं बोल पाई थी। ये तो जब अनस भाई आएंगे तब मैं उनको बताऊंगी। जूही ने धमकाया तो वह तमस्खराना अंदाज में पूछने लगा, क्या बताओगी? यही कि इनकी गैर मौजूदगी में इनकी पार्टी अरकान ने लोटा बनकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसने इत्मीनान से कहा था। चांद उसे घूर कर रह गया। ये तो बहुत ज्यादा है, अब अनस मेरा बहनोई है। नौफिल मुस्कुरा रहा था। बस जी, किस्मत, अहमद ने आह भरी थी। ओहो, मुईद का हुंकारा भरा था। क्या मजाल जो मुईद भाई एक बात भी सुन ले अनस भाई के मुतालिक, जावेद ने रश्क भरे अंदाज में कहा था। यही तो मोहब्बत है, नौफिल ने कहा तो अहमद ने फौरन पूछ लिया, तुम यकीन रखते हो मोहब्बत पर? यह पहली बार बरह रास्त गुफ्तगू थी जो इन दोनों के माइन होने वाली थी। नौफिल ने लब भींच फिर मुस्कुरा दिया। मिल जाए तो बहुत अच्छी, वरना बकवास। इसकी अजीब सी मंतक पर शोर मच गया। भाई फी जमाना तो इस चीज की कोई वाकयात नहीं जिसे आप मोहब्बत कहते हैं। नौफिल के इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया था। कोई और वक्त होता तो जूही इस यूं मोहब्बत को चीज कहने पर लंबी बहस पर आगाज कर देती, मगर अब तो इसका रोम रोम नौफिल की हिमायत कर रहा था। आजकल इंसानों के पास सिर्फ रुपया होना चाहिए। इसके लहजे की तलखी को सिर्फ मुईद ही महसूस कर पाया था। और मैं कहता हूँ कि इंसान के पास सिर्फ टाइम होना चाहिए। अहमद की बात पर कह कहा पड़ा था। इसकी हर मोड़ पर मोहब्बत में मुब्तला हो जाने वाली आदत से वह सभी वाकिफ थे। इसका मतलब है कि नौफिल को मोहब्बत पर यकीन नहीं है, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इसने खफीफ से अंदाज में शाने उचकाते हुए चाय का कप लबों से लगा लिया। और आप क्या कहती हैं लेडी? आप तो नई नई इस मैदान में वार्ड हुई हैं। वो अब सबा की तरफ पलट गया था। सभी इसकी तरफ मुतवजा हो गए। लख्त भर के तौक़ुफ़ के बाद भी इत्मीनान से बोली, मेरे पास माशाअल्लाह से पहले ही से मोहब्बत का बहुत सा स्टॉक जमा है, इसलिए नई खपाई के लिए टाइम नहीं। नौफिल के जहन की तनाबीन खिंच गई थी। वाह भई, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? पुरानी मोहब्बतों को दिल के नहा खानों में रखना अच्छी बात है, मगर नई मोहब्बत का दर्द तो हमेशा हमवार रहना चाहिए। अहमद ने कहा तो नौफिल को लगा जैसे वह दर पर्दे सबा को समझा रहा हो, उसे दोगलेपन और धोखे दही की जिंदगी गुजारने की तरगीब दे रहा हो। वो कोई जवाब दिए बगैर मुस्कुरा कर रह गई। लो भाई, यहाँ तो सभी बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड बंदे बैठे हैं, मोहब्बत का फालतू और वक्त का ज़ाया समझने वाले। अहमद को सख्त मायूसी ने घेरा था। खैर, ऐसा भी नहीं है, मैंने तो मोहब्बत से बड़ी और सच्ची हकीकत और कोई नहीं पाई, चाहे वो अपने अकीदे से हो या किसी इंसान से। खैर, बहुत गैर मुत्तका तौर पर मुईद ने अपनी राय दी थी, और इसके लहजे में इस कदर संजीदगी थी कि सबको इसकी तरफ मुतवजा होना पड़ा। एक दूसरे पर एतमाद और एतबार के सहारे बुरे से बुरे हालात
کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے جڑے رہنا محبت ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور زوہی کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کو سنا رہا ہو۔ اور مجھے تو کسی نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ یہ زندگی میں ایک بار ہوتی ہے اور پھر قائم و دائم رہتی ہے، چاہے کیسی ہی مشکلات کیوں نہ درپیش ہوں۔ اور بطور ریفرنس یہ نظم سنائی کہ محبت کرنے والوں کی نگاہیں بھی ہوا میں ڈولتی خوشبو کی صورت، منظروں میں اپنے ہونے کی نشانی چھوڑتی ہیں، چاندنی راتوں میں جیسے چاند کی کرنیں سمندر کے بدن میں نغمگی اتارتی آباد کرتی ہیں۔ محبت کرنے والوں کے تعلق اور ان کی دوریاں سب سے انوکھی ہیں۔ زوہی کی پیشانی تپ اٹھی تھی، یہ تو سراسر زیاتیات پر والی حرکت تھی معید نے، اس کا جی چاہے سے بھلا کب اس کے مسکرانے والے چہرے پر اتر دے۔ اب نئے سرے سے معید کی حمایت اور مخالفت میں بحث شروع ہو گئی تھی۔ زوہی بالکل خاموش بیٹھی اپنے کپ کو گھورے جا رہی تھی۔ یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے نوفل، جسے تم کوئی اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں۔ یوں ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس قدر بے تکلفی اور دوستانہ پن کا مظاہرہ کرنا محبت ہی ہے، مجبوری نہیں، کیونکہ مجبوری کو نبھانا لازمی نہیں ہوتا، البتہ محبت بے اختیار نبھائی جاتی ہے۔ اور تمہارے بارے میں تو مشہور ہو چکا ہے کہ محبتیں اکٹھی کرنا تمہارا جنون ہے۔ چاند نے اس کی ذات کو بے نقاب کرنے کی ہلکی سی کوشش کی تھی۔ آف کورس یار، میں کب مکرتا ہوں، میری ماں، میری بہن، مجھ سے وابستہ رشتے، ان سب سے مجھے محبت ہے، بہت محبت ہے۔ مان لو صبا، تمہارا نام اس نے چن کر نہیں لیا، احمد نے شرارت سے کہا تو وہ سلگ اٹھی۔ یوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں کو پسیس کر کے سب کے سامنے سنبھلنے کے لیے چھوڑ دینا اسے زہر لگتا تھا، مگر بہت اطمینان سے بولی، تو اس میں ایسا کیا خاص ہے، میں بھی یہی کرتی۔ چھ بہت خراب حالات ہیں ان کے، احمد نے تعصب سے کہا تو صبا کو درزیدہ نظروں سے نوفل کو لب بھیچے دیکھ کر بہت سکون ملا تھا۔ یوں ہیں تو یوں ہی صحیح نوفل احمد، اگر تم میرے لیے بیتاب نہیں تو مجھے بھی تمہارے لیے بے قراری دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سب تو بہت ٹھیس ہے محبت کے معاملے میں۔ چلو بھائی چاند، تم ہی کوئی اچھا سا گانا سنا دو، نعمان نے اکتا کر فرمائش کی تھی، اور وہ تو یوں بھی ہر وقت اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرنے کو تیار رہتا تھا۔ فوراً گٹار ہاتھوں میں لیے شروع ہو جاتا۔ نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا، نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا، میرے آنگن کی ہر بیلوں کا پتا پتا سوکھتا جائے گا، نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا۔ اس نے بہت خوبصورت انداز میں گانا سنایا تو سب نے دل کھول کر داد دی۔ اتنی نا امیدی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ ضرور آئے گی اور تمہارے آنگن کی سوکھی بیلوں کے پتے پھر سے ہرے ہو جائیں گے۔ احمد کی تمام تر ہمدردیاں اس کے نام تھی۔ دل کسی کی راہ تکے جا رہا ہوں میں، کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں، مجھ سے لگے ہیں اے عشق کی عظمتوں کو چار چاند، یہ جرم گاہ گاہ کیے جا رہا ہوں میں۔ احمد کے انداز میں شرارت تھی، اس کی گاہ گاہ سے سبھی محظوظ ہوئے تھے۔ چلو بھائی صبا، اب تمہاری باری ہے، اپنی بیاض کھولو۔ عائزہ کو شرارت سوجی۔ میں؟ وہ سٹپٹا گئی۔ ہاں تم سناؤ گی، بھلا کس لیے؟ احمد نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تو لخت بھر کے توقف کے بعد وہ پرسکون انداز میں بولی، آپ کے لیے۔ بھری محفل میں اتنی بڑی جرأت، نوفل کو جھٹکا سا لگا۔ باقی سب بھی موجود تھے، مگر جب اس نے نظم سنانا شروع کی تو سب کو اس کی پیش منظر جان کر ہنسی آنے لگی۔ کس لڑکی سے محبت کہنا کہ اس سے پیار کرتے ہو، اگر بے دھیانی میں بھی یہ اقرار کر بیٹھے کسی سے پیار کر بیٹھے تو پھر وعدوں کی جوڑیوں میں الجھ کر ٹوٹ جاؤ گے۔ تمہارے پیار کا اس کو اگر احساس ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ تم اس کے رگ و روپ بن جاؤ۔ محبت کے سفر میں شاید ایسا موڑ آ جائے کہ تم ناراضگی کا برملا اظہار کر بیٹھے، کوئی اقرار کر بیٹھے تو
تو یہ سمجھو کوئی شیشہ، کوئی دل ٹوٹ جائے کہ ان کے دل بہت نازک، بہت کمزور ہوتے ہیں۔ کسی لڑکی کے دل کا ٹوٹنا بھی موت ہوتی ہے، کسی لڑکی سے موت کہنا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے مشورہ دے رہی تھی۔ عماد کنجل سر کھجانے لگا، اپنی عادت سے واقف جو تھا۔ یعنی جو جرم تم گاہ گاہ کیے جا رہے ہو اسے ایک ہی گاہ پر محدود کر دو، احمد نے لقمہ دیا تھا۔ اور پھر وہ سب عماد کی کھچائی میں مصروف ہو گئے۔ صبا کو بہانے سے اٹھ کر تائی جان کے کمرے میں جاتے دیکھ کر نوفل سلک کر رہ گیا۔ خود زوہی ابھی تک انہی لفظوں کے گھیراؤ میں تھی۔ آج کتنے ہی دنوں بعد پھر سے ہلکے پھلکے درد نے اس کو جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ بھلا مجھ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ اس موت سے گزرنا کیسا ہے، جسے لوگ بہت آرام سے دل کا ٹوٹنا کہہ دیتے۔ وہ بھی تھکان کا بہانہ کر کے اٹھ گئی تو پھر محفل پر برخاست ہونے لگی۔ وہ کمرے میں آئی تو نوفل بستر پر نیم دراز کوئی کتاب دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں اپنے بستر پر پا کر صبا کو عجیب سا احساس نے آ گھیرا، جیسے کوئی فسانہ یا کوئی خواب۔ واقعی ایک خواب ہی تو تھا، ورنہ اس کے اپنے ہونے کا کوئی احساس، کوئی سرخوشی تو اپنے حساب میں نہیں بچی تھی۔ مگر خود کو سنبھالنے کے لیے تو وقت چاہیے تھا نا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی بہت احتیاط کے ساتھ بال سمیٹ کر چٹیاں بنانے لگی۔ نوفل کی نگاہیں بے اختیار اس کے سراپے میں اٹکی۔ کومل و نازک سا سراپا، گھٹنوں کو چھوتے سیاہ بال، چہرے پر چھائی ملاحت اور معصومیت۔ کوئی بھی تو کمی نہیں تھی، مگر پھر بھی کتنی بڑی کمی ہے تم میں صبا میر۔ وہ تلخی سے سوچتا پھر سے کتاب اٹھا کر وقت گردانی کرنے لگا تھا۔ صبا کو اس کے جاگتے ہوئے بستر پر لیٹنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ ایک کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کا گھبرانا بھانپ گیا تھا۔ یوں ہی کتاب کے صفحات الٹتا بہت پرسکون مگر جتانے والے انداز میں بولا، فاصلے تب تک نہیں سمٹتے جب تک کہ انہیں مٹانے کا ارادہ نہ ہو۔ آپ آرام سے سو سکتی ہیں، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے۔ وہ بھگ سے اڑ گئی تھی۔ اتنی کھلی تذلیل، اس قدر گھٹیا گفتگو! ایسا کر کے تو آپ مجھ پر احسان ہی کریں گے، کیونکہ آپ کا اگر ایسی کوئی چاہت نہیں تو مجھے بھی آپ کی نمہات توجہ کی کوئی طلب نہیں۔ وہ چٹک کر رہ گئی، اور اسی فوری غصے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ اس کے مطالعے کی پرواہ کیے بغیر لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کرتی بستر پر آ کر کروٹ بدلتی لیٹ گئی۔ ساری جھجک غصے کی تہوں میں ڈوب کر رہ گئی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ غم کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، نیند سے پہلے تک وہ جتنی دیر جاگتی رہی کڑتی سلگتی رہی، آنسو کے لاو کو اندر دھکیلتی، خود کو کم زور نہ پڑنے کا درس دیتی رہی تھی، اور پھر جانے کب نیند کی دبوچتے ہی ہر غم، ہر احساس سے عاری دنیا میں چلی گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس بستر پر نیم دراز دوسرا وجود کس قدر مضطرب اور اپنے آپ میں سلگ رہا تھا۔